أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور صریح غلبے کے ساتھ تو آیتوں سے مراد ہے معجزات۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کن کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتنا و سلطان مبین، اپنی آیتوں اور صریح غلبے کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، یعنی لوگ اور اس کے درباری وغیرہ یہ سب فرعون کے کہنے پر چلے اور کفر میں مبتلا ہوئے۔ اور فرعون جو ہے یہ نام نہیں ہے، جو اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون بادشاہ تھا اس کا نام تھا مصعب۔ یہ مصعب نام تھا اور وہاں کا بادشاہ بنا تھا، بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں یہ راجا، کسی علاقے حکومت کرنے والے کو مہاراجا یا سمراٹ وغیرہ، ویسے ہی ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ وہ کسرا نام نہیں ہوتا تھا، وہ لقب جیسے بادشاہ یہاں ویسے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، تو ویسے ہی مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور فرعون بھی یہ بادشاہ بعد میں بنا، پہلے وہاں خربوزہ بیچنے کے لیے آیا باہر سے، اس شہر میں خربوزہ بیچنے کے لیے جو آیا تو شہر میں داخل ہوتے جو حکومت کے جو اہلکار جو چنگی پر جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، پولیس والے، وہ ایک ایک خربوزہ راستے سے ایک جگہ گیا تو ایک چوکی یا پولیس والے جو تھے انہیں ایک خربوزہ دی، آگے بڑھا دوسرا خربوزہ لیا اس سے، پھر آگے بڑھا، ایسے کرتے کرتے جب شہر میں پہنچا تو پورا ٹوکرا خالی ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ارے یہاں بہت لاقانونیت ہے۔ تو کچھ دن رہنے کے بعد وہ بھی قبرستان گھیر کے بیٹھ گیا، یہاں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، یہ سب جو چاہتا جیسے چاہتا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہ جو میت دفن کرنے کے لیے آئے وہ اتنا پیسہ دو تو دفن کرنے دیں گے۔ تو ایسے کرتے کرتے اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ وہاں کے کارندوں نے، پولیس والوں نے پکڑا اس کو اور بادشاہ کے یہاں لے کے یہ کیا۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے اسے پوچھا گیا تو کہ ایسی ایسی بات ہے، اس لیے ہم نے گھیر کے ہم بھی بیٹھ گئے جب یہاں لاقانونیت۔ تو وہ رہنے لگا اور حکومت جو چلتی رہی، تو بعض معاملات میں وہ حکومت بادشاہ کو مشورہ دینے لگا کہ ایسے کیجیے ایسے کیجیے ایسے کیجیے۔ اس کے بعد جو زمانے کا بادشاہ مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ اسی کو یہ بہت ہوشیار ہے، اسی کو بادشاہ بنا دو، تو وہ بادشاہ بن گیا فرعون۔ ایسے ہے نا، وہ خربوزہ بیچنے کے لیے آیا تھا، خربوزہ بیچنے میں بادشاہ بن گیا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اور بہت لمبی عمر پائی اس نے، تقریباً 400 سال، اور اس 400 سال میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔
اسی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے نا. اور اس کی لاش جو ہے ابھی مصر کی موضع میں موجود ہے. مصر میں اب بھی اس کی لاش موجود ہے. فرمایا کہ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور کفر میں مبتلا ہوئے. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا، سچائی کا نہ تھا، وہ کھلی گمراہی میں تھا، کیونکہ انسان ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اعلانیہ ایسے ظلم اور ستمگاریاں کرتا تھا جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے. کہ جب اس نے مطلب کچھ کاہنوں نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے جو ہے وہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا. تو بنی اسرائیل میں اس کے بادشاہ کا حکم تھا. اس زمانے میں کوٹ کچہری کچھ نہیں ہوتی تھی، اس میں جو بادشاہ کے منہ سے نکل گیا وہی قانون ہوتا تھا، تو قتل کیا جانے لگا. مگر حکومت میں جو لوگ شامل تھے، ایک قوم ہے قبطی اور ایک عمالقہ، یہ لوگ وہاں کی حکومت میں شامل رہتے تھے. اور جو یہ بنی اسرائیل ہیں یہ ان لوگوں سے جو ہے وہ مشقت کا کام لیتے تھے، جو خوب مشقت والا کام، پتھر اٹھا کے لانا ہے، پتھر توڑنا ہے، مکان بنانا ہے وغیرہ، جو مشکل ترین کام جو ہے وہ ان لوگوں سے لیتے، غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے بنی اسرائیل. تو جب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو کے زوال کا سبب بنے گا، قتل کا حکم دے دیا. تو اب جب قتل ہونے بچہ کوئی زندہ رہنے نہیں دیں گے، لڑکیوں کو رکھتے، لڑکا کو ختم کر دیتے. تو کچھ دنوں کے بعد کام کرنے والے افراد کی کمی پیدا ہوگی. جب یہ عرصہ گزرے گا اور کوئی لڑکے نے، تو جو عمر دراز لوگ تھے وہ بوڑھے ہو گئے، کچھ لوگ مر گئے اور نئے افراد ہوئے ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ افراد کم ہو گئے. ان لوگوں نے پھر بادشاہ کے یہاں شکایت کی کہ ہم لوگ کیسے کام کریں، ہم لوگوں کے تو کام کرنے والے لوگ رہے ہی نہیں. تو پھر حکم دے دیا کہ 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا، لڑکوں کو. تو اس سال قتل کرنا، تو اگلے سال کے جو بچے پیدا ہوں ان کو زندہ رکھنا، پھر اگلے سال پھر قتل کرنا. یہ شروع ہوا. تو جس سال کے بچوں کو زندہ رکھنے کا، باقی رکھنے کا حکم دیا کہ قتل نہ کیا جائے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جس سال کے لڑکوں کے بارے میں حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو حضرت جب پیدا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی ماں کے دل میں اللہ کی طرف سے القاء کر دیا گیا کہ چھپا کے رکھا. اب کب تک چھپا کے رکھتے؟ بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا. بادشاہ کے وہ گھر جاسوس جو ہے اور عورتوں میں سے بنی اسرائیل کے گھروں میں جا کے دیکھتے رہتے تھے کہ کس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کیا اور دریا میں ڈال دیا. اور اس سے ایک نہر جو ہے فرعون کے محل کی طرف سے ہو کر گزرتا تھا. تو اس نہر میں بہتا ہوا وہ آیا اور فرعون اور اس کی بیوی یہ دونوں نظارہ کر رہے تھے. دیکھا صندوق بہتا ہوا آیا، تو غلام کو اتارا کہ جا کے صندوق نہر سے نکال لاؤ. تو نہر سے صندوق نکالا، کھولا گیا تو دیکھتے ہیں بچہ ہے، زندہ ہے. اور فرعون کی چونکہ اولاد کوئی نہیں تھی، تو
کی بیوی آسیہ، اس نے کہا کہ اس کو ہم پالیں گے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہ بادشاہ کے محل میں ہی ہوئی، یعنی فرعون کے محل۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ لیتے ہی نہیں تھے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی لڑکی کو بھیجتی کہ جا کے محل میں جا کے دیکھنا کہ وہ لوگ کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھا کہ بچہ جو کسی کا دودھ نہیں ملا، پریشانی۔ تو اسی لڑکی نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کوئی ایسی عورت بتا دوں جس کا بچہ دودھ پی لے۔ تو پھر اس طرح سے اپنی ماں ہی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے دودھ سے بھی پرورش ہو گئی، ہے نا۔ یہ تو نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پرورش حضرت فرعون ہی کے محل میں ہوئی، اور بعد میں فرعون ہی کے حکومت کے زوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ تو فرمایا کہ وما امر فرعون برشید، فرعون کا کام راستی کا نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، انہیں دوزخ میں لا اتارے گا۔ اور جیسا کہ انہیں دریائے نیل میں ڈالا تھا، یعنی فرعون نے اپنی پوری قوم کو جیسے دریائے نیل میں ڈالا تھا ویسے ہی جہنم میں لا اتارے گا، کیونکہ لوگوں کے کافر ہونے اور گمراہی کا یہی سبب بنا۔ وہ بئس الورد المورود، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ ہے اترنے کا، یعنی جہنم جو ہے اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت اور قیامت کے دن، اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی لعنت، دنیا میں بھی ملعون اور آخرت میں بھی ملعون۔ بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا، یعنی جو کفر کیا تو اس کو انعام میں کیا ملا، جہنم میں ہمیشگی کی سزا، تو کیا ہی برا انعام ہے۔ ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، یعنی یہ جو خبریں بتائی جا رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیت میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو تھے نہیں، سینکڑوں سال کے بعد۔ تو حضرت خود عیسیٰ علیہ السلام کے 500 کچھ سال کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، ہے نا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا اس زمانے میں تو موجود نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ تو فرمایا ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقص علیک، کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، منہا قائم وحصید، ان میں کوئی کھڑی ہے، یعنی یہ جو امت کی خبریں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان بستیوں کی حالت کھیتیوں کی طرح ہے، کہ بعض کھیتی کھڑی ہے، بعض کھیتی کٹ گئی، تو کہا ہے کہ ان میں کوئی کھڑی ہے وہ حصید، اور کوئی کٹ گئی، جو کٹ گئی اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو اس میں یہ بتانا ہے کہ ان پر جو عذاب اترا، عذاب نازل ہوا، تو بعض قوموں کے اوپر اس طرح عذاب نازل ہوا کہ ان کے جو مکانات کے کھنڈرات ہیں وہ بعض جگہ دیواروں کی شکل میں موجود ہیں، اور دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہلے آبادی رہ چکی، تو ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اور بعض وہ جن کا نام و نشان مٹ گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ہلاک کر دی گئی طوفان سے
تو مکان وغیرہ کے آثار تک ختم ہو گئے، ان کی نشانات تک مٹ گئے۔ تو جن لوگوں کے نشانات مٹ گئے ان لوگوں کی تشبیہ دی گئی ہے کٹی ہوئی کھیتی سے۔ کھیتی کاٹ لی جاتی تو نام و نشان ختم کر دیا، اور جن لوگوں کے کھنڈرات موجود تھے ان کی تشبیہ دی گئی کھڑی ہوئی فصل سے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، انہوں نے اپنا برا کیا کہ کفر میں مبتلا ہوئے۔ اگر وہ فرعون کی پیروی نہ کرتے، کفر میں مبتلا نہ ہوتے تو ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب نہ ہوتا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو ان کے معبود جنہیں وہ اپنی نادانی اور حماقت جہالت سے گمراہی سے اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آئے۔ جن معبودوں کو یہ لوگ پوجتے تھے وہ معبود کچھ کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جب تمہارے رب کا حکم آیا، جب اللہ کا حکم آیا اللہ کے عذاب کو بالکل روک نہیں سکے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا، یعنی وہ ہلاکت ہی ملی اور اس سے زیادہ نہ ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے، آبادیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان کے ظلم پر، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک سخت ہے، بہت سخت۔ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی بچا سکتا۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہیں تو ان لوگوں کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ جلدی عبرت پکڑیں اور توبہ کریں۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت اور نصیحت اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے ان کے لیے عبرت ہے۔ ذالک یوم مجموع، وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اولین و آخرین، سب لوگ اگلے پچھلے حساب کے لیے سب اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب لوگ اگر ایک میدان میں جمع ہوں تو اس کے لیے کتنا بڑا میدان چاہیے؟ اور ابتدائی آفرینش سے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے لوگ روئے زمین پر آئے سب لوگ اکٹھا کر دی جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ اس دنیا کو جتنا چاہے وسیع کر دے، پھر اس کے بعد اس میں ان کا سب لوگ اکٹھا ہو جائیں گے حساب کے۔ وذالک یوم مشہود، وہ دن ہے حاضری کا، یعنی وہ دن ایسا ہے جس میں سب لوگ حاضر ہوں گے، سب لوگ، جس میں آسمان والے بھی زمین والے بھی، آسمان والے سے مراد فرشتے ملائک، وہ سب حاضر ہوں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، پیچھے نہیں ہٹاتے، ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، یعنی قیامت
بعد میں ہوگی کتنی بات، کتنا زمانے کے بعد؟ جتنا اللہ تعالی نے اس دنیا کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ کہ ہم اسے یعنی قیامت کو پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت تک، اور گنی ہوئی مدت سے مراد اس دنیا کے باقی رہنے کے لیے جو مدت مقرر فرمائی ہے اس تک۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا۔ قیامت کے دن کے احوال مختلف ہوں گے۔ شروع کے احوال یہ ایسے ہوں گے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی ہیبت ہوگی کہ اس وقت کوئی کچھ بول نہیں سکے گا، منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکے، خوف اور دہشت کے مارے یہ حال ہوگا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ان کو اذن ملے گا کچھ کہنے کے لیے، تو اذن سے کچھ بول پائیں گے۔ پھر اور وقت گزرے گا اور ہیبت کم ہوگی تو ایک دوسرے سے وہ اپنا پوچھ گچھ اور ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ تو یہ وقت قیامت کے لیے الگ الگ ہولناکی کا وقت ہے۔ فرمایا کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا، الا باذنہ، تو ان میں مگر اس کے اذن سے۔ جب وہ دن آئے گا بغیر اذن کے کوئی بات نہ کرے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب ہے۔ تو حضرت شیخ بلخی قدس سرہ نے فرمایا، تو یہاں سعید آیا ہے، سعید اور شقی، تو سعید سعادت سے بنا ہے۔ تو سعادت کسے کہتے ہیں اور سعادت کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت شیخ بلخی نے کہا ہے، شقیق بلخی نے، کہ سعادت کی 5 علامتیں ہیں۔ 5 علامتیں کیا ہیں؟ دل کی نرمی، دل نرم ہونا، کثرت گریہ، اللہ کی کو ذکر کر کے اللہ کی یاد سے بہت رونا۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا ہے دنیا سے نفرت کرنا، کہ دنیا ہی کی طلب میں حلال و حرام کا امتیاز کھو بیٹھے، ایسا نہیں ہے نا، دنیا سے نفرت۔ امیدوں کا کم ہونا، کہ آدمی بڑی بڑی امیدیں لگائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، نہیں، امیدیں کم رکھتا۔ اور 5ویں چیز ہے حیا، حیا بہت زیادہ، شرم حیا بہت زیادہ ہو، غالب ہو۔ تو یہ ہے سعادت کی علامت ہے۔ اور شقاوت، شقی شقاوت سے بنا ہے، بدبختی، اس کی بھی 5 ہی علامتیں ہیں۔ تو شقاوت اور بدبختی کی 5 علامتیں کیا ہیں؟ بالکل اسی کے بالمقابل۔ ادھر ہے دل کا نرم ہونا، تو شقاوت کی علامت ہے دل کا سخت ہونا۔ اور آنکھوں کی خشکی، آنکھ کا خشک ہونے کا مطلب اللہ کی یاد سے نہ رونا، کہ آنکھیں خشک نہیں روتا۔ اور دنیا کی چاہت، کہ دنیا طلبی میں حلال و حرام کو نہ دیکھے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، دنیا کی رغبت ہو۔ اور امیدوں کا دراز ہونا، اور بے حیائی، یہ 5 علامتیں ہیں شقاوت کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو وہ جو بدبخت ہیں تو وہ دوزخ میں ہیں، یعنی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور دوزخ میں کیا حال ہوگا؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہ اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے، گدھے کی طرح آواز کریں گے جب ان پر عذاب ہوگا۔
اور یہ کیا کچھ دنوں عذاب جھیلنے کے بعد چھٹکارا مل جائے گا؟ تو کہا کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، یعنی ہمیشہ، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یعنی اور زیادہ، تو اور زیادہ جتنا رب نے چاہا تو ہمیشہ رب چاہے گا تو ہمیشہ، یعنی بتانا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ جو خوش نصیب ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یعنی جتنا رب چاہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس میں زیادتی کی کوئی انتہا نہیں، جب زیادتی کی انتہا نہیں تو اس میں یہ ہو کہ ہمیشہ رہنا مراد۔ عطاء غیر مجزوز، یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی، اللہ کی طرف سے اللہ کی عطا ہے۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے دھوکہ میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، جس جھوٹے معبودوں کو یہ کافر پوجتے ہیں اس سے دھوکے میں نہ پڑو۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور جھوٹے معبود بتوں کو پوجنا، دریا کو پوجنا، پہاڑ کو، چاند سورج کو وغیرہ اللہ کے سوا، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، تو خالق کو چھوڑ کے مخلوق کو پوجنا یہ کفر و شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، وہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، تو یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے۔ اور تمہیں معلوم ہو چکا ان کا انجام کیا ہوگا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے، جو ان کو جتنا حصہ ملنا ہے عذاب کا پورا پورا پھیر دیں گے، غیر منقوص، جس میں کمی نہ ہوگی، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔